آج کے لیکچر میں سر آپ نے ذکر کیا آیت کے حوالے سے جس میں صدیق اور شہداء کا ذکر ہے. صدیق میں اور کیا ایٹریبیوٹس ہیں جو شہیدوں سے بڑھ جاتے ہیں؟ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جو میں نے صدیق کی ڈسکرپشن دی اس میں تو چونکہ وہ اس لیول کو پہنچ جاتے ہیں کہ قول، فعل اور ارادہ تینوں کنسسٹنٹ ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ ان کی زندگی میں ایسا نہیں دیکھیں گے کہ فلکچویشن ہو رہی ہے. وہ مطمئن ہے، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور وہ اس انسانیت کے کلائمیکس کو پہنچ چکے ہیں کہ جس میں آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ یار یہ بندہ بڑا اچھا تھا، آج ان کو ہوا کیا ہے، آج تھوڑا سا ان کو میں نے فرق موڈ میں دیکھا. شہداء بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں اگر وہ صدیق نہیں ہیں، کیونکہ صدیق کو تو شہید تو ہونا ہی ہے. انہوں جب اوپر چلے گئے تو وہ شہید تو آلریڈی ہیں، صالحین بھی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ جنت میں ہوں گے صالحین کے ساتھ، یعنی وہ تو ہیں ہی نا، وہ تو بیسک کوالیفیکیشن ہے. لیکن وہ اتنے اونچے ہو گئے ہیں کہ اس کے بعد ان کے ہاں جو عام انسانوں میں بعض اوقات انکنسسٹنسیز نظر آتی ہیں ان کے ہاں وہ ختم ہو جاتی ہیں. شہید عظیم آدمی ہوتا ہے، اگر وہ صدیق نہیں ہے کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جاتی ہے، غصے میں آ گئے اور کچھ بول دیا. لیکن جی، اور اس کے بعد وہ امپروو کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. غصے میں آ گئے اور پھر توبہ کی. سو اگر آپ الاؤ می ٹو سے، اگر آپ اس کا فرق دیکھنا چاہتے ہیں، خیر ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے، تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر میں دیکھ لیں. ایک وہ ہیں اور ایک وہ بھی بہت عظیم ہے، لیکن وہ آ جاتے تھے غصے میں، یہ بالکل کنسسٹنٹ تھے. تو ہوتا ہے فرق، عظیم ترین. لیکن بہرحال آپس میں اگر کمپیئر کیا جائے تو ہے نا کچھ فرق. یہ ہے معراج ہے انسان. جی معراج. اس کے بعد نبوت ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے. کسی کا نہیں میں نروس کیوں؟ وعلیکم السلام. کانسیپٹ لاسٹ جو ہم نے یہ پڑھا ہے لوہے کا اور یہ تھوڑا سا کلیئر نہیں ہوا ہے. ڈونٹ مائنڈ کین یو پلیز الیبوریٹ آن. جی، اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی اور وہ کتاب لوگوں کے لیے صحیح اور غلط میں جو بیلنس ہے، فیصلہ ہے، اس کو بتاتی ہے. اور اس کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو یعنی اسٹرینگتھ، ملٹری اسٹرینگتھ کے لیے ریسورسز بھی پرووائڈ کیے. یہ کیوں کیے؟ ظاہر ہے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ وائلنس وغیرہ کے لیے کیوں ریسورسز پرووائڈ کرتا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ اللہ کی اسکیم میں چونکہ رسولوں کے ساتھیوں کے ذریعے سے عذاب آنا تھا اور اس عذاب کے لیے ان کے پاس تلواروں کو تیار ہونا تھا، جو تلواریں لوہے سے بنتی ہیں، تو اللہ نے اس لوہے کو نازل کر کے یا پرووائڈ کر کے یہ دیکھا کہ کون ہیں کہ جو اس کی مدد کرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے. پروجیکٹ اللہ کا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم کے کیس میں سیلاب نے تباہ کر دیا ان کے انکار کرنے والوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والوں کو کے لیے یہی کام اللہ نے آپ کے ساتھیوں کی ان تلواروں کے ذریعے سے کیا کہ جو لوہے سے بنی ہوئی. میرا ایک سوال ہے صاحب، آپ نے دو لوگوں کا ذکر کیا اس میں، جس طرح قرآن نے کہ ایک جن کے دلوں پہ مہر لگی اور ایک جو اللہ والے ہیں، جو ہمارے جیسے بیچ کے لوگ ہیں، انہوں نے جو سیڑھیاں اوپر چڑھنی ہیں، بینگ اے بیٹر ہیومن اینڈ بینگ اے بیٹر مسلم،
ان کے لیے تو بتایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. ہمارے لیے اور کیا عمل ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے دلوں پہ ہم ایک جو سیڑھی بیچ میں ہی لٹکے ہوئے ہیں, کوشش کرتے ہیں اوپر جانے کی, ایک اسٹیپ لیتے ہیں, اوپر چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے, نیچے فٹافٹ آ جاتے ہیں. تو کوئی ایسا عمل جو ہم اپنے میں ایڈ کر سکیں جس سے یہ ہماری سیڑھیاں آسان ہو جائیں اور ذرا اسپیڈ اپ بھی ہو جائیں, تاکہ کوئی بدلاؤ نظر بھی آئے ہمارے اندر. دو گزارشات. نیچ کے ہی ہے نا ویسا, مطلب ہم دلوں میں ہمارے ہم میں بھی نہیں آتے, اس کیٹیگری میں بھی ہم اپنے آپ کو نہیں لیتے کہ ہمارے دلوں میں, لیکن ہم اپنے آپ کو ان میں بھی نہیں لیتے جن پہ اللہ والے بھی تو نہیں ہیں. دو اس میں گزارشات ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہم نے پڑھی ہے, یہ اپنے ڈائریکٹ ایڈریس کے لحاظ سے ان لوگوں کو خطاب کر رہی ہے کہ جن کے سامنے دو ہی راستے تھے. ایک, پیغمبر کا سنسیریٹی کے ساتھ ساتھ دیں اور اعلیٰ درجات حاصل کریں, یا منافق بننے کے لیے تیار ہو جائیں, اس لیے کہ بالآخر صورتحال کو اپنے کلائمیکس تک پہنچنا تھا, یا ایمان ہے یا کفر ہے. سو ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے صحیح طرح سے رسپونڈ نہیں کیا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بجائے اس کے کہ اتنے بڑے شرف سے وہ دو چار ہوں, ان کو حاصل ہو کہ جو اہل ایمان کا ہے, وہ دوسری طرف دھکیل دیے جائیں گے. ایک تو یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے ہم کو دو انتہاؤں کا علم دیا ہے, معلومات دی ہے, اور مقصد یہ ہے کہ ہم جو اعلیٰ درجہ ہے جنت کا, جنتیوں کا, اس کے حصول کے لیے وہ سب کچھ کریں کہ جو وہ کرتے ہیں, اور ادھر اہل جہنم یا کہیں کافروں کی تفصیلات بتائی ہیں تاکہ ہم ان سے بچیں. اپنے آپ کو کبھی یہ نہ کہیں کہ ہم درمیان کے ہیں, اس لیے کہ اس کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے. آدمی ڈرے کہ میں وہاں نہ پہنچ جاؤں, اور آدمی خواہش مند ہو کہ میں وہاں جاؤں. تو جب انسان بار بار اپنے آپ کو اس طرح سے موٹیویٹ کرتا ہے, ایک طرف ڈرتا ہے, اور یہی قرآن نے کیا ہے. قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ رسول آتے ہی اسی لیے ہیں کہ خوشخبری دیں یا خبردار کریں. یہ وہی بات جو قرآن نے کی ہے اس آیت میں, وہی بات ہے کہ یہ جو درمیان کا آپ نے وہ ذکر کیا نا, یہ جب زیادہ عرصے رہتا ہے تو دل سخت ہو جاتے ہیں. تو اس میں سستی نہ کریں. جو نیکیاں آپ کے سامنے, آپ نے پوچھا کیا کریں, دین ہمارے سامنے ہے, نماز میں آگے بڑھیں, دین کو سمجھنے میں آگے بڑھیں, کہیں خرچ کرنا ہے اس میں آگے بڑھیں, جو بھلائی کے کام ہیں, کہیں محسوس ہو کہ آپ کی صحبت میں کوئی خامی خرابی ہے اس پر احتیاط کریں, اور یہ سوچیں کہ خدا تعالیٰ موٹیویٹ کر رہا ہے کہ یہی زندگی ہے, صرف یہی زندگی ہے جس میں ہم آخرت کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. اس وقت کو ہم ضائع نہ کریں. یہ مہلت غنیمت ہے. جب یہ ختم ہو جائے گی تو امتحان ختم ہو جائے گا, اس کے بعد تو نتیجہ سامنے آئے گا. تو شیطان کیا کرتا ہے, سستی دلاتا ہے, ہو جائے گا, اتنے بھی برے تو نہیں ہیں نا, آخر ٹھیک ہی تو ہیں. تو اس کے بعد پھر وہ موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. آدمی کہتا ہے یار اس سے تو بہتر ہوں, نہیں میں بہت برائی کر رہا ہوں, میرے اندر بہت کمزوریاں ہیں, مجھے ان سے بچنا ہے. جب نماز کے لیے کھڑے ہوں, جو کمزوریاں ہیں, جو خامیاں, ان پر اللہ کے آگے گڑ گڑائیں, سجدے لمبے کریں, نماز کو سمجھ کے پڑھیں, خدا کو یاد کریں. یاد کرنے میں صرف الفاظ نہ دہرائیں بلکہ اس کی حقیقت کو جانیں. یاد کرنے کا مطلب ہے اللہ کو کہ آپ اصل میں اس کو یاد کر رہے ہو, دل میں اس کو حاضر کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. جو غلطی اپنے اندر دیکھیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں, جو خوبی کسی کی دیکھیں اس کو اپنانے کی کوشش کریں. اٹس اے کانسٹنٹ اسٹرگل. جس دن آپ نے یہ محسوس کیا کہ نہیں یہ کوئی اسٹرگل نہیں ہے, بس ایسی ہے, تو وہ دن پریشانی کا دن ہونا چاہیے.
And I think بہت इसमें جزاک जो اللہ، بہت پیارا آپ نے جواب دیا، Very بہت nice. اچھا. بالکل اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایک اور چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح سے اس صورت میں بھی بیان کیا کہ صادقین جو ہیں سچ بولنا از دا دا پرائم تھنگ. تو یو شوڈ ٹرائی ٹو اسپیک دا ٹروتھ. جو صدیق ہے نا وہ سچ بھی بولتا ہے، لیکن صدیق جو ہے وہ صادق نہیں ہے. یعنی صادق ہے مگر از مچ مور. ایگزیکٹلی عمل اینڈ آل. اس کے بات کرنے میں اور اس کے عمل میں اور اس کی سوچ میں کمپلیٹ کنسسٹنسی ہے. یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے. آنیسٹلی میرے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، میں بول کچھ اور رہا ہوتا ہوں، کر کچھ اور رہا ہوتا ہوں. اینڈ آئی شوڈ ریئلائز اٹ. میں ہی ہوں اللہ کے علاوہ اپنا سب سے بہترین جج، اور مجھے پتہ ہے میں کون ہوں، میری کتنی کوتاہیاں ہیں. تو آئی ہیو ٹو کیپ فائٹنگ. یہ میں اس کو بہت ریپیٹ کرتا ہوں اگین. اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ امتحان باہر نہیں ہو رہا، امتحان اندر ہو رہا ہے. خارج میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے اندر کے امتحان کا آپ سمجھیں کانٹیکسٹ ہے. میرے اندر برائیاں ہیں، برائی کی طرف میلان ہے، جھکاؤ ہے، کمپرومائزز ہیں، سختی ہے، بدتمیزی ہے، نہ جانے کیا کیا کچھ ہے. سو اس میں مجھے فائٹ کرنا ہے اور بہتری کی طرف جانا ہے. وہ قرض ہستہ کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو قرض ہستہ ہم کس طرح سے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو جو میرے دماغ میں چیزیں آتی ہیں تو یہ ہے کہ ہم جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ فرض کر دی ہیں، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم صدقہ کرتے ہیں جس کا بہت زیادہ ہمیں بتایا گیا، خیرات کے بارے میں بتایا گیا. لیکن قرض ہستہ جو ہے یہ کس طرح سے ہم دے سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بارے میں؟ ایک تو ذرا ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ جو ہے نا لفظ یہ قرض حسن یا قرضاً حسناً، یعنی وہ ہمارے ہاں یہ مشہور ہو گیا قرض حسنہ. تو قرض حسن ہے یا قرضاً حسناً ہے. اور دیکھیے قرض حسن یعنی اچھا قرض، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے خوش دلی سے، اچھا مال، اور کنسسٹنٹلی. اس میں دوسرے سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرنا، جس کو قرآن بار بار کہتا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. تم اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو احسان جتلا کر اور اذیت دے کر. میں نے تم کو یہ سب کچھ دیا اور بدتمیز آدمی تم مجھے سلام بھی نہیں کرتا، دفع ہو یہاں سے. یہ ہے اذیت دینا، احسان جتلانا. آپ یقین جانیے دیتے ہوئے اس کے احسان مند ہوں. یار یو سو گڈ، یار تمہاری وجہ سے میں یہ کر رہا ہوں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسی کیفیت میں کہ ان کے دل دہل رہے ہوتے ہیں اس بات سے کہ انہیں اللہ کے ہاں جواب دینا، اس کی طرف لوٹنا. یہ کیفیت یہ ہے اصل میں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. ہم تو احسان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس کے نتیجے میں؟ پتہ کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات کیا ہے؟ لا تبطلوا صدقاتکم. تم اپنے صدقات کو باطل مت کرو، وہ ضائع ہو جائیں گے. they will disappear. اگر آپ نے احسان جتلایا یا اذیت دی. ان کا حال ان لوگوں کے حال کی طرح ہیں کالذی لا یؤمن باللہ ولا بالیوم الاخر. کین یو امیجن؟ جو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ آخرت کو مانتے ہیں، اور جو ریاکاری کرتے ہیں، ریا الناس. سو جو ریاکاری ہے، دوسرے کو ستانا ہے، احسان جتلانا ہے، یہ ختم کر دیں. بے لوث ہو کر اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کریں. اور جو میں نے گزارش کی ہے وہ اگر بات رجسٹر ہو جائے تو پھر
جن کو دیا جا رہا ہے ان کے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی اور ان کے ساتھ ہمدردی کہ یہ تو جسٹ لائک اس ہماری طرح کے ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. شروع ہو جاتا تم یار. جی مائک اب آپ پوچھ لیں. سر جیسے آپ نے وہ بات کی تھی کہ یہ جو مال ہے یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے سر, یہ پھر وہ خرچ بھی ایک ایسے طریقے سے ہونا چاہیے میرے خیال میں. سر یہ ایک کنڈیشن ذہن میں آتی ہے کہ بندہ سر اپنے رشتہ داروں کو تو فرسٹ پریورٹی پہ رکھ رہا ہوتا ہے اور وہ ان کو اللہ کا بھی یہی حکم ہے, اور اس کے بعد سر بندہ باہر بھی خرچ کر رہا ہوتا ہے. لیکن سم ٹائم سر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ سرونٹس ہوتے ہیں یا ہمارے سبارڈینیٹس ہوتے ہیں سر, ان کو ہم وہ منیمم جو جیسے ہماری حکومت نے ایک سرٹن وہ پے ہے وہ رکھی ہے ان کے لیے کہ ان کی اتنی دینی ہم ان کو دے بھی رہے ہیں وہ, اور ان کا حق نہیں بھی مار رہے ہیں ہم لوگ. لیکن سر سرٹنلی کبھی کبھار ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ وہ نہیں کر پا رہے, ان کا سروائیول مشکل ہے جتنی یہ ان کے پاس پہ جا رہی ہیں جو بھی جتنا ہم ان کو پے کر رہے ہیں. اور سر ہم اسی کنڈیشن میں پھر باہر بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں, خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں میں خیرات کر رہے ہوتے ہیں, صدقات کر رہے ہوتے ہیں. تو سر یہ کیا آپ کے خیال میں یہ ایسا طریقہ نہیں ہوگا کہ ہم وہ اب پہلے وہ اپنے ان کے لیے کی جو ہے وہ زندگی وہ بہتر کریں اور پھر باہر نکلیں, یا یہ دونوں الگ الگ چیزیں؟ دیکھیں آپ کا سوال پچھلے سوال سے جڑا ہوا ہے. اللہ کو بہترین قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ مسئلہ بنایا ہوا ہے اپنا کہ یو ہیو ٹو ڈو اٹ ایز بیسٹ ایز یو کین, احسن طریقے سے. یہ بات بالکل طے ہے کہ کوئی قارون بھی پوری دنیا کے انسانوں کی ضرورتوں کو کیٹر نہیں کر سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. یہ اللہ کی بسائی ہوئی دنیا ہے, جو ایک ڈرامہ آتا تھا خدا کی بستی ہے, تو یہ وہ ہے کہ جو سب کو سنبھالے ہوئے ہے. مجھے اور آپ کو جو اس نے ذمہ داری دی ہے وہ اپنے متعلقین سے, جو میرے رشتہ دار ہیں, جو میرے قریب کے ہیں, سبارڈینیٹس وغیرہ, اس میں مجھے کیا کرنا ہے, جتنا میں کر سکتا ہوں, یعنی ان کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا. یعنی یہ جو ہے نا, یہ جو منیمم ویج وغیرہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ انشور مجھے پریشانی ہو کیا دس از ناٹ انف, میں اپنے آپ کو اس پوزیشن میں ڈالوں, یار ان کے تو اتنے بچے ہیں یار, سو واٹ اباؤٹ دیئر اسکولنگ, واٹ اباؤٹ دیئر ہاسپٹلائزیشن, ہاؤ ڈو دے سلیپ. گرمی آتی ہے یار, یہ تو بڑی گرمی پڑتی ہے. سو جو بھی ہے ان کو یعنی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے میری ذمہ داری ہے. ریلیٹیوز, کلوز فرینڈز, امپلائیز, اور ان کا منیمم اسٹینڈرڈ آف لیونگ, یہ اٹس مائی فرسٹ رسپانسبلٹی. اس کے بعد کوئی اور آئے گا, بھائی ساروں کو تو کیٹر کوئی بھی نہیں کر سکتا. سو آدمی کو وہی والی بات ہے جو قرآن نے کہا نا, بیلنسڈ. بیلنس یہ ہے کہ آپ نے جو اپنے ذمہ داریاں ہیں امیجیٹ, ان کو سب سے پہلے اٹینڈ کرنا ہے, اور ان کے لیے بہترین, جو کم سے کم بہترین سہولتیں فراہم کرنی ہیں. باقیوں کے لیے کنسرن ہونا چاہیے, دعا ہونی چاہیے, ایک دوسرے کو ارج کرنا چاہیے. لیکن یہ اصول بالکل واضح ہے کہ الاقرب فالاقرب, جو جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی آپ کے حسن سلوک کا حقدار ہے. یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ اچھی بات ہے, یہ لازم ہے. کوئی کوشچن؟ جی سر اسی طرح یہ جو علم ہے یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی دیا ہوا مال, ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو سر جیسے آپ نے اسی نے ایک بات کی کہ جی یہ اس طرح کی جو یہ محفل ہے یہ وہ ایلیٹ کلاس کی اسپرچول عیاشی, آپ نے یہ یار وہ میں جوش میں آ گیا تھا یار, میں معاف کر دو یار, ہر چیز کو سیریس میں نہ لیا کر یار. اچھا جی سر, یہ
ان کی یہ تو پھر سر وہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جیسے انبیاء کے یا اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں ان کے دور میں بھی یہ کلاس ڈفرینس نہیں پایا جاتا تھا سر. آدھو کہ کوئی جان بوجھ کے ہمارے اسکالرز نہیں کرتے ہوں گے کہ جی ان کی ایک کلاس بن جائے جس میں وہ واز کر رہے ہوں سر. اس کے حوالے سے وہ ہمارے جو ہیں اسکالرز ان کو کوئی ایکسٹرا اسٹیپ لینا چاہیے یا جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے نیچرل طریقے سے کرنا چاہیے. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ انبیاء نے ہمیشہ ایلیٹ کلاس کو سب سے پہلے اپروچ کیا. موسیٰ علیہ السلام عام قبطیوں کے پاس نہیں گئے, فرعون کے پاس گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ابتدا میں قریش کے لیڈرز کو انہوں نے اپروچ کیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ دو اس کی بڑی وجوہات ہیں. اس لیے کہ اگر وہ مان لیں تو مسئلہ ختم ہو جائے, سارے معاشرے کے لیے ایمان لانا آسان ہو جائے گا. اور اگر نہیں مانے تو کیا ہوگا؟ ایک ڈسکشن, ڈیبیٹ شروع ہو جائے گا. باقی لوگ دیکھ رہے ہوں گے یار یہ جو ہمارا سردار ہے یہ ایک طرف بات کر رہا ہے اور یہ جن کی دنیاوی لحاظ سے کوئی اسٹیٹس نہیں ہے بٹ یہ جو جواب دے رہے ہیں از مور کنونسنگ, اور اس کی بات تو ختم ہو گئی. تو دعوت پھیل جاتی ہے. دعوت کی اسٹرینگتھ, اس کے اندر جو ایک کنونس کرنے کی ایبلٹی ہے وہ نمایاں ہو جاتی ہے. لوگ متاثر ہوتے ہیں, سائلنٹ کوائٹ ایڈمائررز بن جاتے ہیں اور اس بعد میں ایمان لاتے ہیں. تو یہ دو بڑی وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر پیغمبر ایلیٹ کلاس کو ایڈریس کرتے تھے, مگر یہ ایک ریالٹی ہے کہ ان کو شروع میں مانتے یا نوجوان تھے یا وہ کہ جو غریب طبقہ تھا, اس لیے کہ ان کے ہاں تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں تھی نا, کوئی انانیت نہیں ہے, کوئی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے, وہ مانتے تھے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کے لوگ سننے والے ہیں یہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. آپ جو ہیں وہ ہیں. آئی ایم ناٹ ویری فلوئنٹ ان پنجابی, تو میں اس میں نہیں کر سکتا, میں اردو میں درمیان میں انگریزی بھی مار دیتا ہوں, تو یہ میں ہوں. تو اب میں ہوں اور جو میرا انداز سٹائل ہے, جو میری بات سمجھتے ہیں وہی آئیں گے نا. ہاں البتہ کبھی ایسا ہوا کہ مجھے معلوم ہوا کہ کوئی اور بھی آنا چاہتا ہے اور میں اس میں رکاوٹ بنوں یا کوئی رکاوٹ بنے اور میں اس کو نہ ٹوکوں, تو یہ بہت بڑی کوتاہی ہے. پھر واقعی یہ سب بیکار ہے, اس لیے کہ یہ پیغام تو اصل میں انسانیت کے اللہ کے کنبے ہونے کی دعوت ہے, برابری کی دعوت ہے, تکبر سے کے خاتمے کی دعوت ہے. تو یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن ہم کوئی آرٹیفیشل کوئی طریقہ نہیں اختیار کریں گے. کنسرن ضرور ہوگا, آئی ایگری ود یو, کہ اگر ہم ان کو ایڈریس نہیں کر رہے ہیں تو پھر کیا کریں, اس کے لیے کیا بندوبست کریں. اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو ان کو بھی ایڈریس کریں. آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی بات ہی نہیں وہ سن سکتے تو کسی دوسرے کا بندوبست کریں. وہ کنسرن ضرور رہنا چاہیے, مگر یہ بات کہ آپ بات کر رہے ہیں اور ایک خاص سوسائٹی کے طبقے سے لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں, وہ ایسے ہی میں غصے میں آ گیا تھا, پتہ نہیں کیوں آ گیا تھا. یہ بات ٹھیک ہے, اس پہ پریشانی ہونی چاہیے, لیکن یہ نیچرل ہے. اس میں آپ اگر جان بوجھ کر اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ جی آپ بائی انویٹیشن بلا رہے ہیں اور صرف ان لوگوں کو بلا رہے ہیں, تو پھر یہ ایک پرابلم ہے. انفارچونیٹلی ہمارے سوسائٹی میں, ہمارے ملک میں تو, پہلے اس کو ختم ہونے دیں, ہمارے ملک میں تو انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ اس طبقے کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول وہ ہے, ایسا ہم نے بنایا ہی نہیں کہ وہ بات اس طرح کی سمجھ سکیں. میں نے بعض اوقات کوشش کی تو مجھے محسوس ہوا کہ ان کو میری بات نہیں سمجھ میں آ رہی. سو بٹ وی شوڈ ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. آج میرا ایکسپیرینس ہے, and I'm feeling very guilty about it,
میں ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی تھی بحریہ ٹاؤن وچ از اے لانگ وے اوے فرام ہیئر اور میں نکلی اور میں بھاگ رہی تھی بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو بی بیک فار دس کلاس. تو دو عورتیں راستے میں انہوں نے مجھے روکا اینڈ دے ہیڈ اے لٹل چائلڈ اینڈ دے سیڈ کہ جی یہ بچے کا MRI کرانا ہے اور ہمارے پاس 5,000 روپے ہیں اور 12,000 لگیں گے اور آپ ہماری مدد کر دیں. تو اس وقت میرا دل یہ ہوا کہ میں ان کو اندر لے کر جاؤں اور ان کو تحقیق کروں کہ واٹ دے آر سیئنگ از کریکٹ اور اس کے بعد if need be I will help them. مگر I was short of time so I just said کہ نہیں سوری میں اس وقت نہیں کچھ کر سکتی and I walked away. So what was the right thing to have done? Should I have been late for the class and helped them or at least tried to help them rather than just walk away? آپ کا یہ سوال کرنا اور اس سوال میں پریشان ہونا یہ اصل میں امپورٹنٹ ہے. وہ کرتی اور کلاس چھوڑنے پر آپ کو افسوس ہوتا یا یہ کیا اور اس کو چھوڑنے پر افسوس ہوا, اس نے اصل میں آپ کے سارے رویے کو ٹھیک کر دیا ہے. اللہ کا شکر ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کے سوال کا جواب میرے پاس یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو. یو نو بہت مشکل ہے. یا آئی ڈونٹ نو. بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ آپ محسوس کریں کہ بندہ واقعی مر رہا ہے اور میں ڈاکٹر ہوں, میں کر سکتا ہوں, تو آپ کو کسی صورت بھی اس کلاس میں نہیں آنا چاہیے تھا. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آدمی کنفیوز رہتا ہے. سو آئی تھنک دونوں ہی فیصلے ٹھیک تھے. سو اس لیے آپ پریشان ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے, اللہ کا شکر کرنا چاہیے. یہی وہ کیفیت ہے, دل ہے جو اللہ سے مانگنا چاہیے کہ ہمیشہ زندہ رہے. جسٹ اے اسمال سجیشن, جو ابھی سوال ایک ہوا تھا اور آپ نے کہا کہ میرے پاس جواب نہیں ہے. واقعی بہت مشکل سچویشن ہوتی ہے ایسے موقع پر, لیکن کچھ ہمارے دوست ہیں جن سے میں نے یہ سنا کہ آپ کو ذرا بھی لگے کہ یہاں کوئی ضرورت کی گنجائش ہے, آپ کے پاس وقت نہیں ہے, آپ کم از کم یہ ضرور کر لیں کہ ان سے کہیں کہ ہاسپٹل, سرکاری ہاسپٹل, وہاں جائیں اور وہاں میرا رابطہ کریں. پیمنٹ آپ نے جو کرنی ہو وہ ہاسپٹل میں ڈائریکٹلی کریں, کیش کی صورت میں کسی کو نہ دیا جائے. یہ فراڈ بہت بڑھ ہے. یہ میں نے بھی کوشش کی تھی کہ ان کو کہوں کہ بٹ وہ بس جلد بازی میں آئی جسٹ لیٹ اٹ گو. بالکل ٹھیک ہے. ہم 3-4 ہی ہیں نا بیسک نیڈس. کھانا ہے اور بیماری ہے, بچوں کی ایجوکیشن ہے. آئی تھنک اس میں کوئی آئی ڈونٹ نو کوئی ریڈی سولوشنز جیسے انہوں نے بتایا موجود ہونے چاہیے. یہ نمبر لے لو, ان سے بات کرو, تمہارے بچوں کا ایجوکیشن کا بندوبست کر دیں گے. اس ہاسپٹل چلے جاؤ, یہ نمبر ہے, ان ڈاکٹر صاحب سے بات کرو, میرا یہ نام ہے, میرا کر دو ریفرنس, ہو جائے گا. اس واٹ ایور جگہ چلے جاؤ جہاں لنگر ہے, وہاں تمہیں کھانا مل جائے گا. یو از رائٹ. وہ اصل میں پیسہ چاہتے ہیں, اور کتنے اگرچہ کہ نہ بھی ہو, کتنی عجیب بات ہوگی کہ اس سے جا کے انہوں نے ایک اور سوٹا لگائیں گے. اور یہ بہت ہوتا ہے ان کا, اصل میں وہ ان کا نشہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے. اور جو ضرورت ہے میرا خیال ہے اس کے لیے یہی ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ریڈی ریفرنسز ہونے چاہیے. ادھر چلے جاؤ, ادھر چلے جاؤ, یہ کارڈ ہے, یہ فون نمبر ہے, اور میرا یہ نام ہے, ان کو بتا دو اور میں تمہاری سفارش کروں. جی جی سر, میرا کوشچن تھا سر کہ اللہ تعالیٰ کو ڈیفائن جس طرح کیا جاتا ہے, کئی دفعہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جب جانتے ہیں تو کلیئرلی ہی از اے بینگ وچ گیٹس اینگری, وچ از اے ہیومن ایموشن, بٹ ہی ہیز دیٹ, وی آر نون آف اٹ. اور دس brings up the question کہ there might be other emotions that he might possess as well if he has one human emotion. اب یہ تو ایک بات ہوگی کہ what he feels. دوسرا سوال یہ ہے کہ what is the need for a being like Allah Ta'ala to associate anything with him, like جنت کا وعدہ اور جنت جو لوگ اٹین کر جائیں گے, ان کی more or less whatever they get will be
in line to what Allah Ta'ala possesses right now. Eternal living, no harm, no nothing, eternal bliss. Like eternity for any human is a godlike feature. So this is a promise of Allah Ta'ala which He has said. Now my question is, what is the need of a being who possesses this quality to do such a thing? छोटी सी मैं एक example दूँ कि there is a theory कि if aliens exist or not. Now, if aliens do exist and they are far advanced than us, then they will never have a need to come to a civilization like ours, which has not even managed to travel to a different planet as a species. We are so far behind. उनकी requirement ही नहीं है कि वो ये दुनिया में आके क्या करें. Allah Ta'ala जैसी being which is ever living, ever eternal, it doesn't make sense that He would have any sort of requirement with a being so less. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک تو آپ نے بات کی کہ اس کے بھی اسی طرح کے ایموشنز ہیں جیسے ہمارے ہیں. ایکچولی اس نے ہمیں بنایا اور ہمیں بعض ایسی صفات دیں ظاہر بہت ہی کم درجے میں جو اس کے ہاں کمپلیٹ پرفیکٹ فارم میں موجود ہیں. وہ ساری پازیٹیو ہیں. آپ نے کہا کہ وہ غصے میں آ جاتا ہے. اصل میں غصے میں آنا ہمیشہ برا نہیں ہے. غصے میں آنا ایک پہلو سے باغیرت ہونے کا لازمی تقاضا ہے اور باغیرت ہونا الاؤ می ٹو سے رحمان و رحیم ہونے کا لازمی تقاضا ہے. آپ اتنے زیادہ رحمت سے بھرے ہوئے ہیں کہ جب آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ضرورت کیا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ریالٹی ہے. ہم اس کو اس دنیا میں رہتے ہوئے مانتے ہیں اس لیے کہ یہ جو دنیا کا پزل ہے یہ اللہ کے ان صفات کو مانے بغیر سالو ہی نہیں ہوتا, اس کا جواب ہی نہیں ملتا. آپ کہیں گے اوکے یہ تو ایک فلسافیکل ایک پوزیشن ہے, ایک پوائنٹ آف ویو ہے. میں اسی لیے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ہے نا لوگ جو نان ریلیجس ہوتے ہیں اور ایتھیسٹ ہوتے ہیں اور وہ ایک مذاق کرتے ہیں, وہ ظاہر ہے ریڈیکیول کرنا جو ایک نہایت ہی گھٹیا چیز ہے, کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے, بارے لوگ کرتے ہیں کہ یہ اصل میں ثابت تو کچھ نہیں کر سکتے. ان کا ایک لیپ آف فیتھ ہوتا ہے, ایک خاص مقام پر جا کے یہ سٹک ہو جاتے ہیں, اس کے بعد پھر ان کو ایمان کی چھلانگ لگانی پڑتی ہے. چیز ہے ایک اب مذاق اڑانے کا ایک بڑا اچھا انداز ہے. اگر آپ ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کیا صحیح ریکارڈ لگاتے ہیں ہمارا. لیکن اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں ان کو کہ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ لیپ آف فیتھ جو ہے نا یہ طے کی ہے اللہ تعالیٰ نے خود کہ میرا بندہ میری جستجو کرے گا اور اپنے عقل کو صحیح طرح سے استعمال کرے گا اور ایک مقام پر آ کر وہ کہے گا کہ اب کیا, کہ میں نے بات تو سمجھ لی ہے, واٹ نیکسٹ. تو پھر معلوم ہے کیا ہوگا, دائیں بائیں سے اس کی کائنات آپ کے ایمان کا بندوبست کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو جائے گی. کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ ہوگا جو میرے ساتھ نہیں ہوا, میرے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. لیکن خدا تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ساتھی مددگار بن جاتا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لانا چاہتے ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور, وہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. میں آپ سے گزارش کروں کہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ولنگنس ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بات سمجھ میں آئے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ مانیں. مجھے خدا نے حکم دیا ہوا ہے کہ میں کسی کی نیت پہ شک نہ کروں, اس لیے میں کسی ایتھیسٹ یا نان ریلیجس انسان کے اندر تو نہیں جھانکنا چاہتا, مگر میں اس کو ہمدردی کے ساتھ یہ دعوت دینا چاہتا ہوں. اور میں یہ بار بار بات بیان کرتا ہوں, کچھ عذرائے مذاق بھی, کہ اس مثال پر میرا کاپی رائٹ ہے, تو جب آپ استعمال کریں تو مجھے تھوڑی سی میری پیمنٹ کر دیا کریں.
میں ایتھیسٹ کو سمجھانے کے لیے بار بار یہ مثال دے چکا ہوں کہ آپ سمجھیں جیسے کہ ایک لڑکا ہے، بڑے اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں وہ پیدا ہوا، اس کی اسکولنگ ہوئی، او لیولز میں پڑھ رہا تھا کہ اے لیولز میں پڑھ رہا تھا کہ اس کا وہ باپ کے جو بڑی بزنس کرتا تھا وہ کڈنیپ ہو گیا. تو اس نے اپنی ایجوکیشن جاری رکھی بیکاز فیملی بڑی اچھی تھی اکنامکلی، اور وہ باہر گیا، اس نے اپنی ہائر ایجوکیشن کی، اس کے بعد واپس آیا، باپ کی بزنس سنبھالی، واز ڈوئنگ ویل، شادی ہوئی، بچے ہوئے، ہی واز 30+ کہ اچانک یہ واقعہ ہوا ہے 15 سال کی عمر میں، اور پتہ لگا کہ والد صاحب زندہ ہے. وہ کہیں بھی افغانستان میں یا کہیں ریموٹ ایریا میں ہے. تو واٹ شوڈ بی دا رسپانس آف دیٹ سن؟ آئی ڈونٹ کیئر، آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ. سوال ہی نہیں ہے. اگر وہ انسان کا بچہ ہے، کسی جانور کا بچہ نہیں ہے، وہ کہے گا چھوڑ دو سب کچھ، آئی وانٹ ٹو نو ویئر مائی فادر از. میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ میرا باپ زندہ ہے. تو میں اپنے ایتھیسٹ دوستوں سے کہتا ہوں یار ہمارا جو خدا ہے نا وہ باپ سے بھی زیادہ ہے. اگر وہ موجود ہے تو پھر یار اس کو ڈھونڈنا ہے. تم نے کیا واقعی دیانتداری سے اس کو تلاش کیا ہے اور تمہیں محسوس ہوا ہے کہ وہ نہیں ہے، تو میں پھر تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارا قصور نہیں ہے. لیکن میں گارنٹی دیتا ہوں جو اتنی ڈیسپریشن کے ساتھ خدا کو تلاش کرے گا، خدا لٹرلی اس سے آ کے ملے گا، ناٹ فزیکلی، نشانیوں سے. آدمی اس کو دیکھے گا، آدمی محسوس کرے گا کہ یہ دنیا میں واقعات ہو رہے ہیں جو مجھے کنونس کرنے کے لیے ہو رہے ہیں. تو یار گھر بیٹھ کے یار اس طرح کی فلسافیکل گفتگو کرنا بڑا آسان ہے. ٹرائی تو کرو بھائی. میں آپ کو بتاؤں کیا ہوتا ہے، انہوں نے جو غلطی کی ہے وہ وہی غلطی ہے جو دنیا میں بہت سارے انسان کرتے ہیں، دوسروں کو گھٹیا سمجھتے ہیں. یہ ہمارے انٹلیکچوئلز جو اس طرح کے ہیں، انہوں نے مذہبی انسانوں کو گھٹیا سمجھ کے ان کو سمجھا ہے کہ وہ جو کچھ بھی جانتے ہیں، جو کچھ بھی مانتے ہیں، بیکاز اٹ از لوور دین دیم، دے ڈونٹ ایون بادر. اگین میں شاید ان کے دل میں جھانک رہا ہوں، بٹ آئی ڈونٹ نو، آئی ہیو ٹو سے دیٹ. ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار اس بچے کی طرح ذرا افغانستان تو جائیں نا، باپ مل جائے گا، بلکہ بہت پہلے مل جائے گا، کوئٹے سے پہلے قریب میں مل جائے گا. سو یہ انفارچونیٹ ہے کہ لوگ اتنا بڑا دنیا کا یہ پزل ہے. اور دنیا میں آپ دیکھیں، ایک اور چیز میں گزارش کروں کہ آپ کو کیا تجربہ نہیں ہوتا. ابھی تھوڑی دیر کے بعد مجھے بھوک لگنی شروع ہو جائے گی، کھانا موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اویلیبل کیا. اللہ تعالیٰ نہ کہیں، اس دنیا نے اویلیبل کیا ہے. پیاس لگتی ہے، پانی اویلیبل ہے. میرے سروائیول کے لیے مجھے سانس لینا ہے، ہوا اویلیبل ہے. اب میں بیمار پڑتا ہوں، دوا اویلیبل ہے. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے ہدایت چاہیے، مجھے اس پزل کا جواب چاہیے، اس کا کوئی جواب نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ انکنسسٹنٹ ہے، یہ بات غلط ہے، یہ دھوکہ ہے. پرفیکشن ان نیچر کہ جیسے سب کچھ نظام چل رہا ہے، یو ہیو ٹو بی اے ویری ڈم پرسن اگر آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہے کیسے چل رہا ہے. بس میں یہ گزارش کروں، ہاں ہم آپس میں بات کریں، ان سے نہ کریں، کیونکہ وہ پہلے ایک دیوار کھڑی بھی ہے، ایک اور دیوار کھڑی ہو جائے گی. تو میں تو بڑے ادب سے بات، اس لیے کہ آنیسٹلی آئی فیل فار دیم. مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہمارا قصور ہے. مجھے لگتا ہے ہم بھی ایروگنٹ ہیں، ہم بھی غصے میں آ جاتے ہیں بہت. کیونکہ دیکھیں ان میں بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. ان میں دو طرح کے لوگ ہیں، بعض ایروگنٹ ہیں، بعض بہت اچھے لوگ ہیں. ان کو بتایا نہیں گیا کون سا شخص کس کیٹیگری کا، آئی ڈونٹ نو. تو میرے لیے تو سارے اچھے ہیں، اور ہمیں ان سے تمیز تہذیب سے بات کرنی ہے اور ان کو سمجھانا ہے. نہیں سمجھ میں آتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج کل یہ کلچر سا بھی بن گیا ہے، اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز آپ کہہ دیں. آپ نے اتنے زبردست طریقے سے بتایا کہ کسی کی مجال ہی نہیں ہوگی کوئی سوال کرے. جی جی کلچر سا بھی بن گیا آن لائن، جو جتنے بھی اسلامک اسپیکرز ہیں وہ کال میجورٹی جن کی زیادہ فالوئنگ ہے، دے آر اوکے ود ملائننگ. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اپنے ان پریچر اسکالر سے. آنیسٹلی میں ان سے اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ان کی بڑی نالج ہے. لیکن وہ کیا کر رہے ہیں یار، وہ ایگریسو ہو کے
ایسا لگتا ہے کہ کوئی دو ٹیموں کے درمیان ایک مقابلہ ہے اور ہم ان کو کمتر قرار دیں. خدا کے واسطے یار ان کو صحیح. اچھا اس میں ایک ایزمپشن ہے کہ پیغام سب کو پہنچ گیا ہے, گزارش یہ ہے ککھ نہیں پہنچا. مسلمانوں کو تو پہنچا نہیں ہے تو ان کو کیسے پہنچے گا؟ سو ہمیں ہمبل طریقے سے پیغمبروں کے مکی دور کی اپروچ کو اختیار کرنا ہے, بات پہنچانی. اور بات کیا پہنچانی ہے؟ ہمیں کچھ نہیں پہنچانا, قرآن پہنچانا. کیونکہ میں جب بات کروں گا تو یار میری بات میں پرابلمز ہوں گی, میری بات میں کوتاہیاں ہوں گی, وہ جو انداز بیان ہے اس میں گڑبڑ ہوگی, اور آرگومنٹس میں بھی فلا ہوگا. ہمارے پاس ایک سادہ سی بات کہنے کی ہے, یار یہ ہمارے رب نے, کریٹر نے یہ کتاب نازل کی ہے, یہ تمہاری زبان میں ترجمہ ہے, اس کو پڑھ لو. باقی وہ جانے, ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ کوئی سوال کریں گے, ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے. یہ جو لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں, لیٹ می پروو دیٹ دا پریزنٹ ڈے کرسچینٹی از رانگ. یار کمال ہے یار, یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ کہیں یہ اللہ کا کلام ہے, اس کو پڑھو. میں آپ کو بتاؤں, میں نے جتنے دیکھے ہیں کانورٹس, وہ جتنے بھی وہ قرآن پڑھ کے آئے. مجھے ایک بندے نے بتایا کہ میں نے ایک لائبریری میں ویسے میں نے قرآن دیکھا, میں نے شروع کیا, درمیان میں ظاہر ہے کہ تھوڑی سی ایگزیجریشن ہوتی, کھانا پینا سونا تو تھا, میں جب تک ختم نہیں کیا میں نہیں رکا. اینڈ آئی سیڈ کہ دس از فار می. اس کے بعد کہتی ہے, میری بیوی کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا؟ یہ اس نے پڑھنا شروع کیا, اس کے ساتھ بھی یہ ہو. یہ اتنی زبردست چیز ہے. تو لیکن ہم درمیان میں آ جاتے ہیں کہ خالد ظہیر صاحب قوم سے خطاب فرمائیں گے, اور یار خالد ظہیر صاحب کیا فرما سکتے ہیں یار, وہ کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن ہے, اس کو دیں, یہ اللہ کی کتاب ہے. اور کوئی نہ مانے, سوال کرے تو جواب دینا ذمہ داری ہے. لیکن مان کے کہ نہیں میں آئی ایم ناٹ امپریسڈ, اوکے گڈ لک, ول سی یو دیئر. جی کوشچن ہے میرا, آج کے ٹاپک سے نہیں ہے کہ تھوڑا سا جادو کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے پوچھنا تھا کہ جادو برحق ہے یا نہیں؟ دیکھیے اسٹیٹمنٹ یہ تو اب پورا سب دیکھیں, میرا جو اسٹائل ہے نا اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ جواب دیں پھر آپ جواب دیں, آپ پورا سوال کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب بس یہ بتائیں کائنڈلی. اور دوسرا یہ کہ اگر کسی بھی انسان کو یہ معلوم ہو جائے کسی بھی طریقے سے کہ اس پہ جادو کیا گیا, تو قرآن میں چاروں کل کی صورت میں ہمارے پاس ہے, لیکن اس کا طریقہ کار یا جو بھی اس کا پڑھنے کا ہے وہ کائنڈلی کی طرف ریچ کریں گے. یہ جو ہمارے یہاں جملہ بولتے ہیں نا لوگ کہ جادو برحق ہے, ٹھیک ہے, آئی تھنک یہ اس زمانے کی لینگویج میں یہ بات ہوگی کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ غلط ہے. جادو ہوتا ہے, مطلب یہ کہ قرآن میں لکھا ہے جادو ہوتا ہے. یعنی جو لوگ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ کرتے تھے اور ان کا نام لے کے کرتے تھے, جو بالکل غلط کرتے تھے, ان ہاروت و ماروت فرشتے تھے, اللہ نے ان کو اتارا تھا. اگر قرآن کی پوری بات آپ سمجھ لیں, اس جادو کا توڑ کرنے کے لیے. یہ ایک الگ سے ایک علم تھا, یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 میں ہے. وہ جب بھی علم کسی کو سکھاتے تو اس وارننگ کے ساتھ سکھاتے کہ انما نحن فتنہ, ہم ایک آزمائش ہیں تو کفر نہ کرنا. اسی آیت میں یہ بتایا گیا ہے یہاں بھی اور پہلے بھی کہ کالا جادو جس کو ہم کہتے ہیں یہ کفر ہے. تو قرآن نے بتایا کہ ہوا یہ کہ جن لوگوں نے ان سے وہ سیکھا علم, انہوں نے اس کو غلط استعمال کیا میاں اور بیوی میں جدائی ڈالنے کے غرض سے. اس کا مطلب یہ کہ ہے قرآن اس کا اعتراف کر رہا ہے, اور یہ تو ابھی پیور وہ بلیک میجک نہیں ہے, یہ تو اصل میں وہ علم تھا جو فرشتے کبھی کو غلط بات بتائیں گے اللہ کی طرف سے. انہوں نے تو اصل میں ایک ایسی دوا دی تھی ٹو جسٹ ہیلپ یو انڈرسٹینڈ کہ جو اپنی تاثیر میں پازیٹیولی بڑی افیکٹو تھی, لیکن پوری احتیاط کے ساتھ اس کو استعمال کرنا تھا. لیکن آپ اس کو اناڑی پن سے بغیر احتیاط کے کریں گے تو وہ پوائزن بھی ہے. سو اس میں وہ دونوں افیکٹ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انفارچونیٹلی انہوں نے اس کو غلط مقصد کے لیے استعمال کیا. کمنگ ٹو یور کویسچن, دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی محسوس کرے کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, اللہ کا کلام پڑھیں, اللہ سے دعا کریں,
آخری 2 صورتیں آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ پوری کی پوری پڑھ لی جاتی ہے، بالکل صحیح ہے، خاص طور پر وہ آیت جو اس سے متعلق براہ راست ہے۔ لیکن کچھ لوگ، اچھے لوگ، کچھ چیزیں سجیسٹ بھی کر دیتے ہیں جو دین ہی کے بتائے ہوئے اذکار سے ماخوذ ہیں۔ میں یہ لوگوں کو کہتا ہوں، اور یہ ہے تھوڑی سی ایک ٹرکی چیز، میں کہتا ہوں یہ دین نہیں ہے۔ دین بائی ڈیفینیشن وہ علم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کے طور پر دیا، وہ قرآن ہے یا سنت ہے، یا وہ احادیث کے جو ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں لگتا ہے کہ حضور نے فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو قرآن کی آیات دے دے، یہ پڑھ لو، اتنی مرتبہ پڑھ لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ قرآن کا آپ سمجھیں کہ ایک بونس ایڈوانٹیج ہے۔ وہ ہوتا ہے نا کہ ایک فیکٹری آپ نے لگائی کھاد کی، تو اس میں بائی پروڈکٹ وہ ہے امونیا گیس آ جاتی ہے، تو یہ اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ اپنے کلام کو نہیں بھیجا، انفارچونیٹلی بد احتیاطی یہ ہوتی ہے، امبیلنس یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو پھر اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اصل مقصد ہدایت کو بھول جاتے ہیں۔ سورہ رحمان کینسر کے خاتمے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور کسی کے لیے نہیں، ایک اور چیز کے لیے پڑھی جاتی ہے کہ جو لوگ کینسر یا کسی اور سے فوت ہو جائیں ان کے ایصال ثواب کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کا تعلق اس طرح کی چیز، حالانکہ یہ ہم زندوں کے لیے ہے، ہدایت کے لیے، جب تک کہ ہم فوت نہیں ہوتے۔ اور آج بھی ہم نے جو پڑھا اس میں اللہ تعالیٰ اسی پر جھنجھوڑ رہے ہیں کہ بھائی اس مہلت کو غنیمت جانو اور اللہ کے راستے میں نکلو، یعنی نیکی کا کام کرنے کے لیے، اور اس مہلت میں اپنے آپ کو شہداء صدیقین کے مقام تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ سو یہ بیلنس کی خرابی ہے، اور یہ بھی وہی بات ہے جو ہم نے پڑھی آج، کہ یہ کتاب ہے جو آپ کو بتائے گی کہ اصل میں یہ چونکہ میزان ہے تول کے کہ کیا بات کتنی صحیح ہے، کتنی غلط ہے، کتنی ایکسیپٹیبل ہے، کتنی ان ایکسیپٹیبل۔ تو وہ جو کچھ بتاتے ہیں لوگ، اگر آپ ان پر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی وہ گڑبڑ نہیں کر رہے اور اللہ کا کلام بتا رہے ہیں، تو بے شک اس کو بھی پڑھ لیں، اس خاص سوچ کے ساتھ کہ معوذتین، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، یہ تو پڑھ ہی رہے ہیں، اس کے علاوہ چلیں یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہ کا کلام ہی تو ہے۔ حالانکہ ختم کریں پھر، یہ خاموشی بڑی غنیمت ہے۔